اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت انس بن مالک کون تھے اور ان کی زندگی کے بارے میں کہ وہ کون سے صحابی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ کتنے قریب تھے۔ تو آئیے ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی تھے۔ یہ وہ صحابی تھے جس نے خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب پایا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق خزرج قبیلے کے خاندان بنو بکار سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنیت ابو حمزہ اور ابو ثمامہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی نیک خاتون تھی اور رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی خالہ تھی۔ حضرت انس 8-9 سال کے تھے جب ان کی ماں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت انس کے والد اپنی بیوی سے ناراض ہو کر شام چلے گئے اور وہیں انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ نے ام سلیم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو طلحہ نے حضرت ام سلیم کو جب نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا، اے ابو طلحہ، اللہ کی قسم تیرے جیسے شخص کا پیغام رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن تو کافر ہے اور میں اسلام لا چکی ہوں۔ میرے لیے تو اس سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ اگر تو مسلمان ہو جائے تو یہی میرا مہر ہوگا اور میں تجھ سے اس کے علاوہ اور کوئی مہر نہ مانگوں گی۔ وہ مسلمان ہو گئے اور ان کا اسلام ہی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر قرار پایا۔ حضرت انس نے زندگی بھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفر، حضر، خلوت جلوت میں خدمت کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار اور شفقت سے انہیں اے میرے بیٹے کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے 10 سال مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی۔ میں ایک کم سن بچہ تھا۔ میرا ہر کام ایسے نہ ہوتا تھا جیسے میرے آقا کی مرضی ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی مجھ سے اف تک نہ کہا اور نہ مجھ سے یہ کہا تم نے ایسا کیوں کیا یا تم ایسا کیوں نہیں کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ ام سلیم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انس آپ کا خادم ہے، اس کے لیے دعا فرما دے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلیم کے گھر تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجور اور گھی پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ گھی اس برتن میں رکھ دو اور کھجوریں بھی اس برتن میں رکھ دو، کیونکہ میں تو روزے سے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کے ایک کنارے میں کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھی اور ام سلیم اور ان کے گھر والوں کے لیے دعا کی۔ ام سلیم نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرا ایک بچہ لاڈلا بھی تو ہے، اس کے لیے بھی تو دعا فرما دیجئے۔ فرمایا، کون ہے؟ انہوں نے کہا، آپ کا خادم انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ نے دنیا اور آخرت کی کوئی خیر و بھلائی نہ چھوڑی جس کی ان کے لیے دعا نہ کی ہو۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا نتیجہ یہ نکلا، انہیں بہت سارا مال اور کثیر اولاد ملی۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان تھا کہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں اور حجاج کے بصرہ آنے تک میری ملبی اولاد یعنی سگی اولاد جس میں بیٹیاں، بیٹے، پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں میں سے تقریباً 120 دفن ہو چکے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً ہر رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ۔ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے تھے تو ان کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے باپ حضرت ابو طلحہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ ابو طلحہ مدینہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار تھے۔
اپنے کھجور کے باغات کی وجہ سے، اور اپنے باغات میں سب سے زیادہ پسند انہیں بیروحا کا باغ تھا۔ یہ باغ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور اس کا میٹھا پانی پیا کرتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، سورہ العمران آیت نمبر 92، یعنی تم نیکی کو اس وقت تک ہرگز نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پیاری سے پیاری چیز خرچ نہ کرو، اور مجھے بیروحا کا باغ سب سے زیادہ پیارا ہے، اس لیے میں اسے اللہ تعالیٰ کے لیے خیرات کرتا ہوں، اس کی نیکی اور اس کے ذخیرہ آخرت ہونے کا امیدوار ہوں۔ اللہ کے حکم سے آپ جہاں مناسب سمجھیں اسے استعمال کیجیے۔ راوی نے بیان کیا کہ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اوہ خوب، یہ تو بڑا ہی آمدنی کا مال ہے، یہ تو بہت ہی نفع بخش ہے، اور جو بات تم نے کہی میں نے وہ سن لی، اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اسے اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو دے ڈالو۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اسے اپنے رشتہ داروں اور چچا کے لڑکوں کو دے دیا۔ ثابت نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے، دوپہر آرام کے لیے سو گئے تو آپ کو پسینہ آ گیا۔ میری والدہ ایک شیشی لے آئیں اور چمڑے کے بچھونے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک انگلی کے ذریعے سے اس میں اکٹھا کرنے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگیں، یہ آپ کا پسینہ ہے، اسے ہم اپنی خوشبو میں ڈالیں گے، یہ دنیا کی ہر خوشبو سے اچھی خوشبو ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک خرگوش بھاگا، لوگوں نے اس کا پیچھا کیا، ان میں سے سب سے آگے نکل گیا اور خرگوش پکڑ لیا۔ میں اسے سیدنا ابو طلحہ کے پاس لے آیا، انہوں نے ایسے ذبح کرنے کا کہا، پس اسے ذبح کیا گیا اور پھر اس کا گوشت بھونا گیا، پھر اس کا سرین والا پچھلا حصہ پکڑا اور کہا، جاؤ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے آؤ۔ پس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، ابو طلحہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خرگوش کا یہ سرین بھیجا ہے۔ پس آپ نے اسے قبول کر لیا۔ ایک ایمان والے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اپنے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت انس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک راز میں مجھے شریک کیا، میں نے اب تک وہ راز کسی کو نہیں بتایا۔ میری والدہ حضرت ام سلیم نے اس کے متعلق پوچھا تھا، میں نے وہ راز ان کو بھی نہیں بتایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیتا تھا۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغبان نے شدید قحط اور خشک سالی کی شکایت کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور نماز پڑھی اور باغبان سے کہا کہ تمہیں آسمان میں کچھ نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس طرح تیسری یا چوتھی مرتبہ نماز پڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو باغبان نے کہا، اب پرندے کے پر کے برابر بادل کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز اور دعا میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ آسمان میں بادل چھا گئے اور زوردار بارش ہوئی۔ بارش بھی وہیں ہوئی جہاں پر قحط تھا، دوسرے علاقوں میں نہیں برسی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے حضرت انس بن مالک کو نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ملیں بلکہ علم کا خزانہ بھی پایا، چنانچہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمسن ہونے کے باوجود بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے اور اس کے بعد کی لڑائیوں میں بھی شرکت کرتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین میں صدقات کا افسر بنایا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں انہیں لوگوں کا فتنہ کی تعلیم دینے کے لیے بصرہ روانہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے امام مقرر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی کہ میرے کفن میں وہی خوشبو استعمال کی جائے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک ملا ہوا ہے۔ ان کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ جمع کرتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر میں اختلاف ہے، تاہم ایک مشہور قول کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 103 برس کی عمر میں ہوئی۔ بصرہ میں وفات پانے والے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری صحابی تھے۔ تو یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئے تو مزید ہمارے چینل AD+ TV چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ فی امان اللہ۔